نہیں بچ رہا تھا بچہ قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 ہوئے اور مر گئے 12 کو زندہ رہنا تھا 12ویں کو زندہ رہنا تھا تو 11 مارے اللہ نے دادی پریشان پڑوسن نے کہا کیا پریشانی ہے بچے گا بچہ ذوالجناح آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پیشانی رکھ دینا اور کہنا ذوالجناح سے کہنا بیٹا دے اور زندہ رکھ انگریز نے لکھی ہے قائد اعظم کی سبان حیات اس میں سے ترجمہ کر کے اخبار جنگ نے اخبار جہاں میں قائد اعظم ایڈیشن میں ہر سال یہ واقعہ دے دیتا ہے 2 چیزیں ہر سال جنگ میں چھپتی ہیں ایک یہ واقعہ کہ دادی نے ذوالجناح سے کہا بیٹا دے قائد اعظم کے ابا پیدا ہوئے بمبئی میں نام رکھا اماں نے پڑوسن نے کہا کیا نام رکھا بچے کا کہا جس نے دیا اسی نام پہ رکھ دیا وہ تو انہوں نے اپنی کھوجا زبان میں کہی ہوگی ہمیں کیا پتا ہم تو اردو بول دیے کھوجا زبان میں کہا ہوگا قائد اعظم کی دادی نے جو کھوجے لوگ زبان بولتے ہیں کہ جس نے دیا تو میں نے بیٹے کا نام ذوالجناح رکھ دیا ذوالجناح پونجا ذات نام ذوالجناح اب وہ بڑے ہوئے پھر ان کی بھی شادی ہوئی پھر قائد اعظم پیدا ہوئے محمد علی جناح شیریں بائی پیدا ہوئی فاطمہ جناح پیدا ہوئی تو پھر ذل نکل گیا لمبا نام ہو رہا تھا جناح رہ گیا لیکن باپ نے بیٹے کا نام رکھا کیا محمد علی محمد علی جناح جناح اس لیے کہ ذوالجناح نے دیا اب ایک بات کہتے ہیں جنہوں نے جنگ لڑی مات کر دیا انگریزوں کو پھر کانگریس سے لڑے اور پاکستان بنا کے رہے پاکستان بنا لیا مسلمان آ گئے اب میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 بیٹے مر گئے 12واں بھی مر جاتا مر گیا جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا مر گیا تو کس نے بنایا پاکستان پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو ذوالجناح سے بات چلی پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے گھوڑے کا صدقہ گھوڑے کا صدقہ ارے اب جملہ سن لو چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے جھوٹے ہو خدا داد نہیں ہے خدا نے یہ ملک نہیں دیا گھوڑے نے دیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ نہیں پاکستان کا مطلب کیا ذوالجناح پاکستان کا مطلب گھوڑا پاکستان کا مطلب دلدل پاکستان کا مطلب ہائے حسین یا حسین دلدل کی وجہ سے ذوالجناح کی وجہ سے بڑا شریف گھوڑا تھا قائد
اعظم کی دادی کی سن لی، تبھی تو عورتیں کان میں دل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ دوسری تصویر جو چھپتی ہے جنگ میں، وہ تصویر ہے قائد اعظم کے جنازے کی۔ جنازہ جب چلا، کھارادر میں غسل ہوا، غسل شیعہ طریقے سے ہوا۔ یہ یہاں ہے انیس الحسنین پارک، امروہے کے مولانا رضویہ کے، ان کے بیٹے ہیں پروفیسر محمد حسن رضوی، ان سے جا کے پوچھو۔ ان کے باپ نے اپنی نگرانی میں غسل دیا۔ کلو غسال، کھارادر کے غسل خانے کا حاجی کلو، اس نے غسل دیا، شیعہ کفن دیا گیا، خاک شفا رکھی گئی، منہ میں عقیق رکھا گیا، جنازہ شیعوں کی طرح سجایا گیا۔ اور جب چلا اور نمائش تک آیا تو حضرت عباس کے علم کا سایہ کیا گیا۔ آگے آگے علم تھا، پیچھے پیچھے جنا کا جنازہ تھا۔ تصویر آتی ہے علم کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم کے گھر پہ علم لگا ہوا تھا۔ جب بمبئی میں تھے تو جنا ہاؤس پہ بھی علم لگا ہوا تھا، جب یہاں آئے تو یہاں بھی علم گھر پہ لگا ہوا تھا، اور فاطمہ جینا نے علم نہیں ہٹنے دیا۔ اور تا زندگی جب بمبئی میں رہتے تھے قائد اعظم تو 8 محرم کی مجلس کرتے تھے حضرت عباس کے نام کی۔ جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو پاکستان کا نقشہ رومال پہ بنتا تھا، چاروں کونوں پر پنجتن کے نام لکھے ہوتے تھے، اسی رومال میں لڈو رکھ کے تبرک دیا جاتا تھا۔ جو پنجتن کا رومال ہوتا تھا وہ بھی تبرک، نقشہ بنا ہوا، پنجتن کا نام لکھا ہوا۔ 8 محرم کی مجلس میں قائد اعظم تبرک بٹواتے تھے۔ کتاب کا نام ہے شارع پاکستان، جو پاکستان پہ پہلی کتاب لکھی گئی، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہے، پڑھ لو۔ ڈاکٹر سید محمد ہادی کی کتاب ہے، میرے پاس ہے، نہ ملے تو فوٹو اسٹیٹ کر لے۔ 12 سالوں میں سب چھپتا رہتا ہے۔ مجلس بھی کرتے تھے، گھر پہ علم بھی لگا تھا، اور یہ بھی تھا کہ اگر کوئی پاکستان کے مسئلے کی میٹنگ ہوتی تھی، اگر عاشور کو پڑ گئی یا 21 رمضان کو پڑ گئی تو منع کر دیتے تھے، چاہے جتنی اہم کانفرنس کیوں نہ ہو، کہ عاشور کے دن نہیں شریک ہوں گے۔ اسی قائد اعظم کے ملک میں عاشور کے دن میچ کھیلے جاتے ہیں کرکٹ کے۔ قائد اعظم نے اہل بیت سے رابطہ رکھا، تب عزت ملی اس ملک کو۔ اب یہاں کے لوگ اس ملک کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اہل بیت کے در سے ہٹا کے کہیں فقیروں کی پاس لے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو۔ اور جب سے فقیروں کی طرف ملک گیا ہے، فقیر بن گیا ہے، کشکول ہاتھ میں لیے ڈالر مانگے جا رہا ہے، ہٹا فقیروں کے پاس سے، لاؤ جناب امیر کے پاس ملک کو، امیر کے در سے ملے گا، پھر فقیر پنا ختم ہو جائے گا، سمجھو۔ اور جو قربانیاں ہیں، یہ وہ ملک نہیں ہے کہ جہاں آپ سعودی عرب ہے شیعوں کو دبا کے بیٹھ گئے، آپ برابر کے حصے دار ہیں پاکستان میں، اور دولت سب شیعوں کی لگی ہے، کسی سنی امیر اور رئیس کی دولت نہیں لگی۔ 200 شیعہ رجواڑے تھے یو پی میں جنہوں نے اپنی دولت دے دی، تب بننا شروع ہوا پاکستان۔ پہلا اجلاس جو لکھنؤ میں ہوا وہ راجہ صاحب محمود آباد نے کیا، اور اس وقت 8 کروڑ روپیہ لگا تھا اس جلسے پر، جو قائد اعظم بگی پہ آئے تھے اور اسٹیشن سے جلسے تک لایا گیا تھا۔ وہ جلسہ نہ ہوتا تو تحریک پاکستان کی شروع نہیں ہو سکتی تھی۔ اور قربانی دی راجہ صاحب نے کہ ان کی
کم سے کم 80 کروڑ کی جائیداد انڈیا حکومت نے ضبط کر لی اس جرم میں کہ پاکستان کیوں بنایا آپ نے. اب بیٹے نے چھڑائی 50 برس کے بعد، جس میں امام باڑہ بھی قبضہ کر لیا تھا انڈیا گورنمنٹ نے، اور ساری جائیداد واپس کی ہے. اس جائیداد کی واپسی پہ اب پاکستان کو آسرا ہوا کہ جینا ہاؤس بھی مل جائے گا.